उमरकोट NA 213 का ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। PP की सबा तालपुर और GDA के लालचंद में सख्त मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग के सामान की तरसील मुकम्मल। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता PTI उम्मीदवार चंद में सख्त मुकाबले का इम्कान। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद से है। PTI उम्मीदवार की हिमायत में तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान कहते हैं पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना तमाम जमातों के इत्तेहाद का ख्वाब है। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में 17 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। कराची के सारिफीन के लिए भी बिजली की कीमत में कमी का इम्कान। बिजली की कीमत में बड़ी कमी के लिए नेपरा हेडक्वार्टर में अवामी समाअत मुकम्मल हो गई। इलेक्ट्रिक ने FCA कीमत में 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। KE की जुलाई 2023 था फरवरी 2025 की फ्यूल लागत की मंजूरी भी दरख्वास्त में शामिल। नॉन मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 6 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद कोर्ट से रुजू कर लिया। बरीअत की दरखास्तों पर जल्द समाअत करने की इस्तदा। दरखास्तें बैरिस्टर सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दरखास्तें 28 जनवरी से ज़ेर इल्तिवा हैं। ताहाल उन पर कोई समाअत मुकर्रर नहीं की गई। ताख़ीर नाइंसाफ़ी को जन्म देती है और इंसाफ हुआ नजर भी आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हलफ लिया। बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान काउंसिल और सीनियर वकला भी शरीक हुए। वज़ारत क़ानून ने जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन जारी किया था। पाकिस्तान के ज़राई ग्रेजुएट्स आज आला तालीम के लिए चीन जा रहे हैं। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप देने पर चीनी हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान चीन के तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करेगा। पाकिस्तानी तलबा बेजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे शामिल हैं। नौजवानों ने पाकिस्तान को तरक्की से हमकिनार करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए इमदादी गंदम पैकेज का ऐलान कर दिया। किसानों को आबियाना और फिक्स टैक्स में छूट दे दी गई। 5.5 लाख काश्तकारों के लिए बराह रास्त गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि किसान का नुकसान नहीं होने दूंगी। अगर काश्तकार ने गंदम लगाई है तो काश्तकार को भरपूर मुआवजा मिलेगा। सूबाई हुकूमत के गंदम पैकेज के तहत गंदम की काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त माली इमदाद दी जाएगी। आलमी अमन के लिए वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद निहायत अहम है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए दस्ते भेजे। पाकिस्तानियों ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए जानों के नजराने पेश किए। तीसरी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वजारती तैयारी कॉन्फ्रेंस 2025 से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए बज़्म है। अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पायदार हल नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि गलत मालूमात का फैलाव आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। ज़राअत के 1000 फारिगुल तहसील तलबा को आला तरबियत के लिए स्कॉलरशिप पर चीन भेजने का मंसूबा। वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजा जा रहा है। हुकूमत ने ज़राअत के शोबे को तरजीहात पर रखा। चीन ने टेक्नोलॉजी और रिसर्च से ज़राअत के शोबे तरक्की की। चीन ने ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा किया। पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड फाल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पासिंग आउट परेड में शिरकत। फोर्स के मुख्तलिफ स्क्वाड्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। ई-बाइक स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड अर्बन एरिया में एंटी प्लास्टिक कैंपेन, डस्ट और डेंगू कंट्रोल का काम संभालेगा। ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर की हिफाजत करेगा। माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबे के वसाइल पर हमला है। हुकूमत ना समझी तो अवाम में जाएंगे। जमीयत इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज फिर एक ऐसा कानून सूबों से पास करा जा रहा है जो वसाइल पर कब्जा है। अगर हुकूमत होश के नाखुन नहीं लेती तो फिर हमें अवाम में जाना होगा।
کہا JUI کو 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی منظور نہیں، ہم نہ بین الاقوامی باتوں کو اپنے وسائل کا مالک بنائیں گے اور نہ ہی وفاقی حکومت کو اس کا مالک بنائیں گے۔ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو صوبے کے ساتھ کیا جائے، وسائل اور شرائط صوبے کی گی۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جاری ہے، جب تک عوام فوج کے ساتھ ہیں پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے دھواں دھار خطاب، کہا دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان اور بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مٹھی بھر دہشت گرد ملک کو روشن مستقبل کی جانب بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمیں امید نہیں چھوڑنی اور مایوس نہیں ہونا۔ چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانی دنیا میں پاکستان کی نمائندگی فخر سے کریں۔ ماحولیاتی تحفظ فورس کا قیام وقت کا تقاضا تھا، پنجاب حکومت ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا ماحولیاتی تحفظ فورس ماحولیاتی تحفظ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عزم کا عکاس ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ماحولیاتی تحفظ کے لیے خطی رقم خرچ کی گئی، پہلی بار پنجاب میں فیول ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے لیے تحریری حکم نامہ جاری کرنے کے ساتھ مسترد، سپریم کورٹ میں 9 مئی کیسز میں بانی پی ٹی آئی کے ریمانڈ سے متعلقہ اپیل پر سماعت۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک اور وائس میچنگ ٹیسٹ باقی ہے۔ وکیل سلمان صفدر کی بانی سے ہدایات لینے کے لیے خصوصی حکم نامہ جاری کرنے کی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے ملاقات کے لیے جانا ہے، چلے جائیں، کوئی حکم نامہ جاری نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی فلم میں مجھے بھی آفر ہوئی تھی، بانی پی ٹی آئی سے غداری نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت پر سمجھوتہ کرنے اور بانی سے غداری الزام لگا دیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بولے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت میں سب کمپرومائزڈ ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تحریک انصاف بانی مراد سعید اور اپنی عزت کی خاطر چھوڑی ہے۔ بلوچستان میں ساحلی پٹی کے رہائشیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا اور مارا میں PNS دمجا میں جدید سہولتوں سے آراستہ نئے بلاک کا افتتاح ہو گیا۔ نئے بلاک میں جدید آپریٹر کمپلیکس، ICU، گائنی یونٹ اور شعبہ اطفال شامل۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف رائے تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ نیول چیف نے تقریب سے خطاب میں کہا PNS دمجا جدید طبی سہولتوں کے ساتھ مقامی افراد کی خدمت جاری رکھے گا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان، سردار اختر مینگل کہتے ہیں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ کوئٹہ میں 18 اپریل کو اجلاس میں آئندہ کا علائی عمل طے کیا جائے گا۔ اختر مینگل کا مختلف اضلاع میں احتجاجی ریلیوں کے شیڈول کا اعلان، BNP نے گزشتہ کئی روز سے لک پاس پر دھرنا دے رکھا تھا۔ دھرنا ختم کرنے کے لیے بلوچستان حکومت نے کئی بار مذاکرات بھی کیے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ بلوچستان کے عوام کو منتقل کرنا خوش آئند ہے۔ کچھی کینال کے دوسرے مرحلے کے لیے بھی پیسے مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی وفاقی وزارت کے ہمراہ نیوز کانفرنس، بولے بلوچستان کے لیے رقم مختص کرنے پر وزیر اعظم کے شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا وزیر اعظم نے ہمیشہ بلوچستان کو ترجیح دی، تمام اسٹیک ہولڈرز ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری اسکولوں کے طلبہ و طالبات کو مفت بیگ کا فیصلہ، مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت نے کتابوں کی مفت فراہمی کے لیے فنڈ کی منظوری بھی دے دی۔ پیرنٹ ٹیچر کونسل کا سالانہ فنڈ 5 ارب سے بڑھا کر 7 ارب روپے کرنے کا بھی فیصلہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور بانی پی ٹی آئی کے ویژن مطابق تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سیاست میں وقت کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے، سیاسی روزہ رکھا ہوا ہے، وقت آنے پر کھولا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں یہ روزہ طویل نہیں ہو سکتا، 17 بار وزیر رہا ہوں، معلوم ہے روزہ کب کھولنا ہے۔ پاکستان میں حالات بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ ہمیں ڈیجیٹل دنیا کی طرف بہتر انداز میں جانا ہے، مصنوعی ذہانت ایک ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے۔ وفاقی وزیر IT شیزہ فاق کا تقریب سے خطاب، کہا اداروں میں بہتر تعاون سے مصنوعی ذہانت سے فائدہ نہ ہوگا۔ ملک میں IT کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے، IT برآمدات میں اضافہ معیشت کے لیے خوش آئند ہے، IT مصنوعات معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگی۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان کی تردید، کہتے ہیں کوئی دعوت نامہ موصول ہوا اور نہ ہی اسپیکر آفس سے کوئی کال آئی. اسپیکر قابل احترام ہے، کراس ٹاک ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا. بانی پی ٹی آئی نے سختی سے ہدایت جاری کی ہے کہ عہدیدار اور کارکن ایک دوسرے کے خلاف میڈیا یا عوامی مقامات پر بیان نہ دیں. پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات سے متعلق خبروں کی بے بنیاد قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے اسرائیل سے متعلق قیاس آرائیاں مسترد کر دیں. بیان میں واضح کیا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، نہ ہی کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر رابطے میں ہے. فلسطین سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرتی پوسٹ گمراہ کن ہے. پاکستان کا فلسطینی قوس سے تاریخی اور غیر متزلزل عزم برقرار ہے. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام. پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 روز کے لیے برقرار. پیٹرول 254 روپے 63 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل قیمت میں 258 روپے 65 پیسے فی لیٹر برقرار. حکومت نے پیٹرول پر لیوی 8 روپے 72 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل پر لیوی 7 روپے 1 پیسے فی لیٹر بڑھا دی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے کے بجائے بلوچستان پر لگائیں گے. ان پیسوں سے قوم کے زخموں پر مرہم رکھیں گے. لبنانی صدر کا حزب اللہ کے ہتھیاروں کو حکومتی تحویل میں لینے کا اعلان. غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر جوزف اون نے کہا لبنان میں تمام ہتھیار ریاست کے کنٹرول میں آئیں. حزب اللہ نئی جنگ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. ہتھیاروں کی تحویل سے متعلق لبنانی تنظیم حزب اللہ سے مذاکرات کیے جائیں گے. ہم حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم لبنان میں خانہ جنگی نہیں چاہتے. امریکہ نے اسرائیل کو مزید بم اور ہتھیار بھیج دیے. اسرائیلی براڈ کاسٹنگ اتھارٹی کے مطابق امریکہ سے 6 طیارے بم، گولہ بارود اور دیگر ہتھیار لے کر اسرائیل پہنچ گئے. ہتھیار کی فراہمی ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں کی تیاری کا حصہ ہے. اسرائیل طویل عرصے سے مشرق وسطی میں امریکہ کا اتحادی اور اسلحہ حاصل کرنے والا ملک ہے. جرمنی، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور کئی دوسرے ملک بھی اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والوں میں شامل. اور وفاقی دارالحکومت میں ابر رحمت زحمت بن گئی. بارش اور شدید یالابائی سے سینکڑوں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے. گھروں کی کھڑکیاں اور سولر پینل بھی ٹوٹنے کی اطلاعات. لوگ گھروں میں محصور ہو گئے. راولپنڈی میں پی ایس ایل کی ٹیموں کا پریکٹس سیشن بھی منسوخ کرنا پڑا.